اللہ الرحمن الرحیم. یہ اردو ریڈیو قطر ہے. اب آپ عائشہ مجاہد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ کو تعزیت کا برقی پیغام اور ایل سلواڈور اور کوسٹا ریکا کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں. صاحب سمو امیر کو جاپان کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے قطر کی تمام اتھارٹیز کے لیے قطر کے ایمبلم کا اپ ڈیٹڈ ورژن جاری کیا ہے. اور امریکہ نے قیام امن کے سلسلے میں قطر اور مصر کے اہم کردار کی تعریف کی ہے اور مصر کے صدر کے حالیہ دورہ قطر کا خیر مقدم کیا ہے. یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں. لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سماعت فرمائیے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادہ عبدالکریم بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایل سلواڈور کے صدر نائب بوکیلی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے ایل سلواڈور کے صدر کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کوسٹا ریکا کے صدر کو روڈریگو کیوس روبلز کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے کوسٹا ریکا کے صدر کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کل جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. بات چیت کے دوران دونوں دوست ملکوں کے مابین تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے ذرائع کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات بھی زیر بحث آئے. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے قطر کی تمام اتھارٹیز کے لیے قطر کے ایمبلم کا اپ ڈیٹڈ ورژن جاری کیا ہے. اس ضمن میں کل قطر نیشنل میوزیم میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جس کے آغاز میں ایک دستاویزی فلم کی نمائش کی گئی. فلم میں قطر کے ایمبلم یعنی ریاستی نشان کے سن 1966 میں پہلی بار باضابطہ آغاز کے بعد سے لے کر آج تک کی مدت کے دوران اس کے ارتقاء کے مختلف مراحل کو دکھایا گیا ہے. یہ تازہ ترین ورژن قطر کی اقدار، تاریخ اور ورثے کی عکاسی کرتا ہے جنہیں تلوار، سمندر، کشتی اور کھجور کے درخت کی شکل میں یکجا کیا گیا ہے. اس ایمبلم میں قومی پرچم کے دونوں رنگ میرون اور سفید استعمال کیے گئے ہیں. سفید رنگ امن کی علامت ہے. افتتاحی تقریب میں شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ، وزراء اور متعدد اعلی افسران نے شرکت کی. وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے انڈر سیکرٹری ڈاکٹر ابراہیم بن صالح النعیمی سے امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے تعلیمی امور اور ثقافتی معاملات لیز سیٹرفیلڈ اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی ہے.
ملاقات کے دوران تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے مختلف طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی ریاستوں میں ہاؤسنگ افیئرز یعنی رہائش کے امور سے متعلق وزراء کے 20ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جو ریاض سعودی عرب میں منعقد ہوا۔ قطر کی سماجی ترقی اور خاندان کی وزارت کے معاون انڈر سیکرٹری برائے سماجی امور غانم بن مبارک الکواری نے اجلاس میں قطر کے وفد کی قیادت کی۔ اجلاس کے شرکاء نے گلف ہاؤسنگ کے مشترکہ کام کی اسٹریٹجی اور GCC کی ریاستوں کے شہریوں کی سروسز کی کارکردگی کو بڑھانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ وزراء نے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث کی جو ہاؤسنگ کے شعبے میں مشترکہ مقاصد کو پورا کریں گے۔ امریکہ نے قیام امن کے سلسلے میں قطر اور مصر کے اہم کردار کی تعریف کی ہے اور مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کے حالیہ دورہ قطر کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ واشنگٹن حکومت صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور صدر عبدالفتاح السیسی کی ملاقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ قطر اور مصر دونوں ہی امریکہ کے اہم پارٹنرز ہیں اور دونوں مشرق وسطیٰ کے علاقے میں امن کے قیام کے حوالے سے اپنا کردار خوش اسلوبی سے ادا کر رہے ہیں۔ ترجمان نے قطر اور مصر کے درمیان قریبی تعلقات کو فروغ دینے کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ دونوں ممالک کے درمیان قریبی سفارتی اور اقتصادی تعلقات کی حمایت کرتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج نے کل مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں چھاپے کے دوران ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر ڈالا۔ فلسطینی وزارت صحت نے فلسطینی نوجوان کی شناخت 17 سالہ ادائی صالح کے نام سے کی ہے، جسے کل جنین کے مغربی مفاضات میں واقع گاؤں کفردان میں سر میں گولی ماری گئی۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے کم از کم 3 دیگر فلسطینی زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت نے واشنگٹن حکومت کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے جس کے مطابق امریکہ میں افغانستان کے منجمد $3.5 بلین کے اثاثوں کو سوئس ٹرسٹ میں منتقل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جہاں سے بعد میں افغانستان کے ضرورت مند علاقوں کو فنڈز مہیا کیے جائیں گے۔ طالبان نے، جنہوں نے گزشتہ سال افغانستان کا کنٹرول سنبھالا تھا، کہا ہے کہ تمام فنڈز براہ راست افغانستان کے سینٹرل بینک میں ٹرانسفر کیے جائیں کیونکہ ملک کو اس وقت انسانی ضروریات کے لیے رقم چاہیے۔ ایران نے شنگھائی تعاون تنظیم SCO کا مستقل رکن بننے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبدالنہیان نے کہا ہے کہ SCO کی مکمل رکنیت کے لیے دستاویز پر دستخط کرنے سے اب ایران مختلف اقتصادی، تجارتی ٹرانزٹ اور توانائی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ SCO کے رکن ممالک میں چین، بھارت، پاکستان، قازقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہیں۔ افغانستان، بیلاروس، منگولیا اور ایران مبصر ممالک ہیں۔ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے کے دوران پڑوسی ملک آرمینیا کے ساتھ سرحدی جھڑپوں کے دوران اس کے 71 فوجی مارے گئے۔ متنازع علاقے ناگورنو کاراباخ پر سن 2020 کی جنگ کے بعد سے ان دونوں ملکوں کے درمیان بدترین لڑائی ہوئی ہے۔ ادھر آرمینیا نے لڑائی میں 105 فوجی مارے جانے کی اطلاع دی ہے۔ دریں اثنا آرمینیا کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا ہے کہ دونوں فریقوں نے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل فراہم کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ یعنی امریکہ ریڈ لائن کو عبور کر کے یوکرین میں تنازع کا فریق بن جائے گا۔ ایک بریفنگ میں روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا نے بتایا ہے کہ ماسکو اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے یوکرین کو
ایڈوانس گائیڈڈ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم فراہم کیا ہے جس کے ذریعے 80 کلومیٹر دور تک ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم 17 برسوں کے بعد اپنے پہلے دورے پاکستان کے سلسلے میں کراچی پہنچ گئی ہے۔ یہ طویل غیر حاضری پاکستان میں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہوئی۔ انگلینڈ کی ٹیم نے آخری بار پاکستان کا دورہ سن 2005 میں کیا تھا۔ جوس بٹلر کی قیادت میں 19 رکنی انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کے خلاف 20 ستمبر سے 2 اکتوبر تک 7 T20 میچز کھیلے گی جو کراچی اور لاہور میں ہوں گے۔ دونوں ٹیمیں اگلے ماہ آسٹریلیا میں ہونے والے ICC T20 مینس ورلڈ کپ میں حصہ لیں گی۔ ٹینس کے عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی راجر فیڈرر نے اس کھیل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگلے ہفتے لندن میں ہونے والا لیور کپ ٹورنامنٹ ان کا آخری ٹورنامنٹ ہوگا، جس کے بعد وہ ٹینس کے کھیل کو خیر بات کہہ دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 3 برسوں میں کھیل کے دوران چوٹوں اور سرجریز کی شکل میں مجھے چیلنجز کا سامنا رہا اور میں نے اپنے جسم کی حالت اور لیمٹس کو جانتے ہوئے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات کل سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے اپنے ایک بیان میں کہی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ کو تعزیت کا برقی پیغام اور ایل سلواڈور اور کوسٹاریکا کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر کو جاپان کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے قطر کی تمام اتھارٹیز کے لیے قطر کے ایمبلم کا اپ ڈیٹڈ ورژن جاری کیا ہے۔ اور امریکہ نے قیام امن کے سلسلے میں قطر اور مصر کے اہم کردار کی تعریف کی ہے اور مصر کے صدر کے حالیہ دور قطر کا خیر مقدم کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا خبروں کا پہلا نشریہ ختم ہوا۔ نیوز روم سے محمود احمد اور اسٹوڈیو سے ہمارے تکنیکی معاون سلمان المومن اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔